ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بہت ہی زیادہ درود و سلام کائنات کے سب سے عظیم اور بلند ترین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہیں. قاری صاحب یہ بچوں کو اپنے پاس ادھر لے آئے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ ذکر فرمایا ہے. کسی جگہ پہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، مختلف صفاتی نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے. لیکن آپ کا جو ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد، قرآن مجید میں 4 جگہوں پہ محمد نام آیا ہے اور احمد ایک جگہ پہ آیا ہے. جن 4 موقعوں پہ قرآن مجید کے اندر محمد نام آیا ہے ان میں سب سے پہلا جو موقع ہے وہ سورت آل عمران کے اندر ہے. دوسری جگہ سورت احزاب کے اندر ہے اور تیسری سورہ محمد کے اندر، اور چوتھا ذکر سورت الفتح کے اندر ہے جس کی میں نے آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کافروں سے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک صلح کی تھی.
اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک تحریر لکھی تھی اس کے سب سے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کافروں نے اس کے اوپر اعتراض کیا جی یہ نہیں لکھنا، بسمک اللہم لکھنا ہے، اس کو مٹائیں. مٹا دیا گیا، چینج کر دیا گیا. پھر اس کے اوپر لکھا تھا مم محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا گیا. کافروں نے کہا اگر تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں لڑائی ختم ہے. تو یہ محمد رسول اللہ نہیں لکھنا بلکہ محمد بن عبداللہ لکھنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے لکھوایا تھا، کہا علی ادھر آؤ، جہاں پہ میرا نام محمد رسول اللہ لکھا ہے رسول اللہ کو مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. سیدنا علی فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ مجھ سے نہیں ہوتا، محبت میں کہا مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں آپ کے نام کو لکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں. میں یہ کام، یہ جسارت یہ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، میں خود اس کو مٹاتا ہوں. آپ نے مٹایا اور وہاں پہ لکھا اور ساتھ فرمایا لوگو میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، محمد بن عبداللہ بھی ہوں. صحابہ کو بڑا رنج تھا، بڑا دکھ تھا، بڑی پریشانی تھی اور اس کے اندر کچھ شرائط ایسی لکھی ہوئی تھی کہ صحابہ کرام بڑے پریشان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ساری کافروں کی باتیں مان رہے، ہم ان سے مضبوط بھی ہیں، ہمارا اللہ پہ یقین توکل بھروسہ بھی ہے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں، ہم ان کے مغلوب کیوں ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک شک یہ تھی کہ کوئی مدینہ سے بھاگ کے مسلمانوں میں سے مکہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس آ جائے گا تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مکہ میں سے کوئی بھاگ کے مسلمانوں کے پاس چلا جاتا ہے تو مسلمانوں نے اس کو واپس کرنا ہے. صحابہ کو بڑی تکلیف تھی، بڑی پریشانی تھی اس بات کی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پہ آپ نے راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، پوری کی پوری ایک سورت نازل کی، 26ویں پارے کے اندر موجود ہے سورت الفتح. یہ اللہ نے وہاں پہ نازل کی. اس سورت کے اندر بڑی ساری چیزیں موجود ہیں. ایک جو آخری آیت میں اللہ نے اس چیز کے اندر بیان کیا جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ نے کہا یہ کافر نہیں لکھنے دیتے، اے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں نے تو مٹوا دیا ہے محمد رسول اللہ. میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ قرآن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے بھیجنے لگا ہوں. قیامت کی دیواروں تک دنیا چیختی چلاتی رہے گی، کافر پیٹتے روتے رہیں گے، لیکن محمد رسول اللہ کو کوئی مٹا سکے گا؟ نہیں مٹا سکے گا. اور صحابہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کے اللہ نے نبی کا ذکر کرنے کے بعد اس میں صحابہ کرام کا تذکرہ کر دیا. اور یہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی، توجہ کے ساتھ سنیں، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی 10 خوبیاں بیان کی، 10 خصوصیات بیان کی ہیں. ایک آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی 10 خوبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جمع فرما دیا ہے. آج انشاءاللہ آپ سنیں گے خطبہ جمعہ مکمل تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ایک آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی 10 خوبیوں کو کیسے خوبصورت انداز میں پرو دیا. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ تھے، نبی کے جتنے بھی لوگ ساتھ تھے، جس نے نبی کے ساتھ ایک لمحہ گزارا، جس نے پیغمبر کے ساتھ ایک پلک جھپکنے کے برابر وقت کا گزارا، ایک لمحہ کے لیے رسول کے چہرے پر نور کی زیارت کر دی، ان لوگوں کے متعلق یہ ساری خوبیاں ہیں. ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لینا
اس سے بڑی کوئی خوبی اور اس سے بڑا کوئی اعزاز پوری کائنات کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے ان کا مقام کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام کی اس آیت کے اس لفظ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شان اور مقام کو بیان کر دیا۔ اے سونے نبی، جتنے بھی لوگ تھے آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے زندگیاں آپ کے ساتھ گزاری، جنہوں نے صبحیں اور شامیں آپ کے ساتھ گزاری، وہ لوگ اس طرح اتنے عظیم تھے کہ لوگوں کے ایمان کی گواہی لوگوں کے والدین دیتے ہیں، رشتہ دار دیتے ہیں، گلی محلے کے امام دیتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی رب العالمین کا قرآن مجید دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے جانے کے بعد مسلمان جہاد کریں گے، بڑی بڑی سلطنتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے، اور پوچھا جائے گا حل فیکم من صعد رسول اللہ، کیا تم میں سے وہ بندے موجود ہیں جو مسلمانوں کی طرف سے لڑنے آئے ہو کافروں کے ساتھ؟ کیا ان میں سے کوئی بندہ موجود ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، نبی پاک سے ملاقات کی ہے؟ کہا جائے گا ہاں صحابہ موجود ہیں۔ فرمایا پھر تم ان سے کبھی جیت نہیں سکتے، تم ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ ایک صحابی کی اتنی برکت ہے کہ اللہ اس کی برکت کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ فرمایا پھر اس کے بعد بھی وقت آئے گا جب مسلمان جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے، تو پوچھا جائے گا کیا تم میں سے وہ بندہ ہے جس نے نبی کے کسی ایک صحابی کو دیکھا ہے؟ تابی ہے؟ کہا جائے گا تابی ہے۔ کہا جائے گا پھر سن لو، آج تمہیں کوئی بھی ہرا نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تم میں وہ بندہ موجود ہے جس نے پیغمبر کے صحابی کو دیکھا ہوا ہے۔ پیغمبر کے صحابی کو دیکھنے والے کی اتنی برکت ہے، اللہ اس کی برکت کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں پھر وقت آئے گا، لوگ مسلمان جہاد کے لیے نکلیں گے اور پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی وہ بندہ ہے جس نے پیغمبر کو دیکھنے والے صحابی اور اس کو دیکھنے والے تابی ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ جس نے پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی تبع تابی موجود ہے؟ کہا جائے گا موجود ہے۔ فرمایا جائے گا کہ پھر تم جیت چکے ہو، پھر فتح تمہارا نصیب اور مقدر بن جائے گی۔ کیوں؟ پیغمبر کے صحابی کو دیکھنے والے کو بھی کوئی دیکھ لے، اللہ اس کی برکت کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتا ہے۔ اور یہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، اور بخاری شریف کے اندر ہی دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ سب سے بہتر ہے جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا بہترین زمانہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے برکتوں کو حاصل کر لیا تھا۔ والذین معہ، وہ لوگ جو نبی کے ساتھ تھے۔ نبی کا ساتھ پانے والے لوگوں کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ بعد میں آنے والا کوئی مسلمان اللہ کے راستے میں احد پہاڑ بھر کے سونے کا دے دے، اس کو اتنی نیکیاں نہیں مل سکتی، وہ برابری بھی نہیں کر سکتا اس کی جو ثواب میرے کسی صحابی نے ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں جاؤں وہ وقف کیے ہوں، اس کا ثواب بہت پہاڑ سونے کا خرچ کرنے والا نہیں کر سکتا۔ ایک مد پتہ کتنا ہوتا ہے؟ سن لیں، ایک مد یہ عرب کا ایک پیمانہ تھا، آج اس کا حساب لگایا جائے تو یہ 525 گرام بنتے ہیں، آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ، آدھا کلو دانے یہ نبی پاک کا کوئی ایک صحابی اللہ کے راستے میں دے تو آج میرے اور آپ میں سے کوئی بندہ سونے کا احد پہاڑ بنا کے رب کے راستے میں دے دے۔ احد پہاڑ پتہ ہے کتنا ہے؟
6 میل کے اوپر پھیلا ہوا ہے، 6 میل کے اوپر. اتنا سونا کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اگر کوئی دے بھی لے، پیغمبر کے صحابی اس کا ایک 525 گرام دانے اللہ کے راستے میں دے دینا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا آدھا مد بھی میرے صحابی نے دے دیا ہے، اس کا بھی احد پہاڑ سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آدھا مد کتنا بنا جی؟ 263 گرام. 263 گرام، ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ. اتنا بھی اللہ کے رسول اگر دانے اللہ کے راستے میں دے دیں، ایک مٹھی ایسے بھر کے تھوڑے سے اٹھا کے، بعد میں آنے والا بڑا پہنچا مسلمان اللہ کے راستے میں احد پہاڑ سونے کا بھی دے دے، تو پیغمبر کے صحابی کے وہ 263 گرام دانے اللہ کے راستے میں دینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور اس میں سارے صحابہ کی فضیلت آ جاتی ہے جو رسول کے ساتھ ہیں. اور یاد رکھیں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، بڑے عظیم لوگ ہیں، اور صحابی بڑے اس سے بھی عظیم لوگ ہیں. اللہ کی قسم، کوئی بندہ پیغمبر کا زمانہ پالے اس کے لیے اعزاز کی بات ہے، وہ صحابی بن جائے بڑی اعزاز کی بات ہے. پیغمبر کے زمانے میں رہتے ہوئے صحابی بن جانا، پیغمبر پہ ایمان لے کے آنا، یہ کسی کے بس کے اندر نہیں تھا، بلکہ یہ انہی لوگوں کو شرف ملا ہے جن کو آسمانوں کے رب نے اس شرف کے لیے قبول فرما لیا تھا. ورنہ بڑے سارے لوگ تھے نبی کا زمانہ بھی پایا لیکن مسلمان ہو سکے نہیں ہو سکے. انہوں کو یہ فضیلت کہاں ملی؟ اور بڑے سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ زمانہ بھی پایا ہے، مسلمان بھی ہو گئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکے نہیں، اور صحابی بن سکے نہیں. بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، ابو رجاء اطاردی رحمہ اللہ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جہالت کا زمانہ بھی پایا تھا، نبی پاک کی اعلان نبوت کے بعد اسلام بھی قبول کر لیا تھا، لیکن پوری زندگی میں پیغمبر سے ملاقات نہیں کر سکے. صحابی نہیں بن سکے، نبی پاک کا زمانہ پانے کے بعد صحابی نہیں بن سکے. تابعی رہے ہیں، مسلمان رہے ہیں، لیکن صحابی نہیں بن سکے. تو پتہ یہ چلتا ہے صحابی وہی بنتا ہے جس آسمان کا رب صحابی بننے کے لیے چن لیتا ہے. نام آپ نے ایک سنا ہے، اویس کرنی رحمہ اللہ، سنا ہے نا جی نام؟ اویس کرنی. بعض بھائی کہتے ہیں کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی تھے، صحابی نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن قرن قبیلے کے رہنے والے تھے، مسلمان نہیں، مسلمان ہوئے، پیغمبر سے ملاقات نہیں کر سکے. بعض دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ ملنا چاہتے تھے، بڑا دل تھا، بڑی تڑپ تھی. آج دیکھیں نا، ہم پیغمبر کا شہر مدینہ دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، ہم پیغمبر کے وہ جگہیں جہاں پہ میرے نبی نے دن گزارے، راتیں گزاری، آپ نے نمازیں پڑھی، بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے تڑپتے ہیں، بیت اللہ کے غلاف کو ہاتھ لگانے کے لیے تڑپتے ہیں، خطیب میں نماز پڑھنے کے لیے ہم تڑپتے رہتے ہیں. کب اللہ کی ذات بلائے گی، کب ہم مدینہ شریف کے اندر جائیں گے؟ تو ایمانداری سے بتائیں، اس وقت جو مسلمان ہوئے تھے ان کا دل نہیں تھا کرتا کہ ہم رسول کے چہرے کی زیارت کر لیں جا کے. اور میں رات کو پڑھ رہا تھا، ایک بندہ عمر نوح مل جائے. حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے 1550 سال، بعد میں لکھا ہے 1750 سال. 1750 سال کسی کو عمر مل جائے اور وہ 1750 سال نیکیاں کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پتہ ہے کون سا لمحہ؟ وہ لمحہ جس میں اس نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت فرمائی تھی. اویس کرنی ہے، قرن میں رہنے والے، ماں کی خدمت کی وجہ سے پیغمبر سے نہیں مل سکے. پیغمبر نے فرما دیا، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس. مسلم کی حدیث ہے، لوگوں تابعین میں بہترین تابعی ہے اویس، اس کا نام ہے. اس کا دل تھا کہ رسول کو مل لے، لیکن مل نہیں سکا. کیوں؟ وَلَهَا وَالِدَةٌ وَهُوَ بِهَا بِرٌ. اس کی ماں تھی، ماں کی خدمت پہ مامور تھا. اللہ نے مقام یہ دیا ہے، لَوْ أَقْسَمُ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ. اگر اللہ پہ قسم کھا کے کوئی بات کر دے، اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے.
اور آپ نے فرمایا ہے اویس کرنی سے دعائیں کروائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بیٹا اس سے تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھو ادھر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والذین معہ، جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ کوئی عام شخصیات نہیں تھی، وہ بڑی برگزیدہ، بڑی پہنچی ہوئی اور بڑی اللہ کی قریبی شخصیات تھی. اب ان ساری شخصیات کا بڑا ایک مقام ہے، بڑا ایک مرتبہ ہے، یہ تو سب کی فضیلت ہے. اب ان میں کچھ صحابہ ہیں جن کی اپنی اپنی اضافی اپنی اپنی فضیلت ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی اتنی فضیلت ہے، اللہ کی قسم انسان حیران رہ جاتا ہے. صحابہ میں سب سے عظیم انسان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. السابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اگر کوئی ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. شاہد المعرکہ کلہ، ساری کی ساری جنگوں کے اندر رسول اللہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی صفوں میں آگے کھڑے ہونے والے اگر کوئی ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رسول اللہ کے سسر ہونے کا اعزاز ان کے پاس موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد کرتا سب سے پہلے خلیفہ ہونے کا اعزاز ان کے پاس موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ غار یار ہونے کا شرف ان کے پاس موجود ہے. اور عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کو رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سب سے پہلا نام پانے کا شرف حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود ہے. آج لوگ ان کے متعلق زبان کھولتے ہیں، ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں. بخاری شریف کے اندر لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے. بیٹا اس کو سائڈ پہ ہو کے بیٹھو ارون، کوئی بات نہیں، بچے ہیں ہو جاتے ہیں. بخاری شریف کے اندر لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے. بات کرتے کرتے تھوڑا انداز تلخ ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے بات کر دی، عمر نے آگے سے سن لی اور غصہ کر لیا. غصے میں اٹھ کے چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا عمر میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. فرمایا نہیں، پہلے بات کر لیتے ہیں بعد میں معافی مانگتے ہیں. غصے میں چلے گئے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے کوئی بات ہو گئی ہے، عمر کو غصہ آ گیا تھا، میں نے معافی مانگی، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، تو میں بڑا پریشان. ادھر سے عمر گھر گئے تو ذہن میں سوچا یار مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا معاف. جلدی سے دوڑتے ہوئے مسجد میں چلے گئے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بھی دیکھ لیا. آپ غصے کے عالم میں کھڑے ہوئے. فرمایا لوگو حل انتم تارکو لی ابا بکر، اور تم آج ابو بکر کو باتیں کرتے، ابو بکر کو معاف نہیں کرتے. ابو بکر وہ ہے جب تم سب انتم تکذبونی، تم سب مجھ کو جھٹلاتے تھے، ابو بکر نے اس وقت میری تصدیق کر دی تھی. کوئی میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا، ابو بکر میرے ساتھ چلتا تھا. آج تم ابو بکر کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا خاصا واز کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا. اچھا خاصا ڈانٹا تھا، جھڑکا تھا. اور حضرت عمر کون ہے؟ دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے اندر سب سے عظیم انسان حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پہ آنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا متعلق رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہ ابو جہل دے دے یا عمر فاروق دے دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے دے دیے. وہ بھی ابو بکر صدیق کو معاف نہ کریں، ان کے متعلق بات کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت ہوتا نہیں ہے. تو آج کا کوئی کالے عقیدے والا اور بد عقیدے والا کوئی بدبخت شخص جو ہے وہ جناب ابو بکر صدیق کے متعلق رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی بات کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا اللہ کو تکلیف پہنچانے کا مترادف نہیں ہے؟ آج باتیں کی جاتی ہیں ان کے اوپر باتیں، اللہ کی قسم پیغمبر کی زندگی میں جنہوں نے نمازیں پڑھائی ہیں، پیغمبر کی زندگی کے اندر آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ نے نمازیں پڑھائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آج لوگ ان کے اوپر باتیں کرتے. تو پہلی خوبی کیا ہے؟ اللہ نے 10 صفتیں بیان کی ہیں. پہلی خوبی والذین معہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سارے اللہ کو بڑے پیارے تھے. دوسری خوبی اشداء علی الکفار، کافروں کے متعلق بڑے سخت تھے. اور اس کا مطلب سن لیں،
کافروں کے متعلق صحابہ سارے بڑے سخت تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں بھی کوئی کافر نظر آتا تھا پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیتے تھے یا پکڑ کے اس کو قتل کر دیتے تھے. نہیں، یہ صرف ان کافروں کے متعلق ہے جو کافر مسلمانوں کے دشمن تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے اور مسلمانوں کے مخالف کھڑے ہوتے تھے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگوں کے اندر بھی کہہ دیا کافروں کی جنگ کا کوئی اصول نہیں ہوتا، مسلمانوں کی جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. مسلمان جب لڑنے کے لیے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اے میرے ماننے والو، تم کافروں کے علاقے میں جاؤ گے، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر مان لے تو ٹھیک، پھر ان کو لڑائی کے لیے للکارنا، سامنے آئیں گے. پھر کیا کرنا ہے؟ جو بزرگ ہوں ان کے ساتھ تم نے لڑنا نہیں ہے، عورتوں کو مارنا نہیں ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور ان میں سے وہ جو مریض ہوں یا وہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں یا وہ جو ہتھیاروں کو پھینک دیں یا وہ جو سائیڈ پہ ہو جائیں، ان میں سے کسی کو بھی تم نے مارنا نہیں ہے. اور اگرچہ کافر مسلمانوں کے مسئلے کریں، ان کے لوگوں کو شہید کرنے کے بعد اندر سے جسم سے چیزیں نکال کے اس کو چبائیں، جو مرضی کرے، لیکن مسلمانوں کو مرے ہوئے کافر کی لاش کا بھی مسئلہ اور بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. کافروں کے ساتھ سخت تھے، ورنہ جو کافر مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، مسلمانوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی محبت کی اور ان کے ساتھ بڑے جناب انعامات کرنے کی اور ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے کی بے مثال روشن مثالیں موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر وہ جو سامنے آتے تھے ان کے لیے صحابہ کرام بہت سخت تھے. رحماء بینہم، تیسری خوبی، آپس میں بڑے محبت کرنے والے تھے، رحم دل تھے. صحابہ سارے کے سارے آپس میں کیا کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے. یہ کس نے کہا ہے؟ قرآن پاک نے کہا ہے. آج کوئی بدبخت سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ویڈیو کلپ بنا کے اور کہے کہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے، آپس میں نفرتیں رکھتے تھے، تو اس کو دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پھر قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے تھے. ایک آدھ ان کی لڑائی ہو گئی، ایک آدھ جنگ ہو گئی، تھوڑے سے وقت کے لیے ان کو بنیاد بنا کے قرآن کی آیات کو پیچھے رکھ کے مسلمان امت کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں. یہ تو میں ایسے ہی سمجھتا ہوں ان کی ساری زندگی، صحابہ کی ساری زندگی آپس میں محبت اور پیار کرتے گزری ہے. یہ جو چاند اکا دکا لڑائی ہوئی ہے نا، اللہ کی قسم اس کے اندر منافقوں کی سازشیں تھیں. اور یہ مسلمان کوئی بھی نہ تو حضرت امیر معاویہ کی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس میں مسلمان راضی نہیں تھے، خوش نہیں تھے آپس میں لڑنے کے لیے. اما عائشہ کی جو لڑائی ہوئی سیدنا علی کے ساتھ، اس میں مسلمان راضی نہیں تھے، منافقوں نے یہ لڑائیاں کروائی تھی. اور یہ ایک دوسرے کو کافر بھی نہیں تھے سمجھتے، ایک دوسرے کو اپنا اس طرح کا دشمن بھی نہیں تھے سمجھتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے جب جنگیں ہو گئی تھیں، جنگ ختم ہونے کے بعد کسی نے ایک دوسرے کے مردوں کو غلام بنایا، ایک دوسرے کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، ایک دوسرے کا مال غنیمت سمجھ کے چرایا اور ہتھیایا نہیں ہے. اور یہ میں ایسے ہی مثال دیتا ہوں، تھوڑی سی لڑائی ہو گئی، باقی ساری زندگی محبتوں پیاروں میں گزری، تو تھوڑی سی لڑائی کو بندہ ہوا دے کے لوگوں کو کہے یہ جی آپس میں بڑی نفرت کرتے تھے، یہ ظلم ہے. کیسا ظلم ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کا ذکر کیا جو آپس میں بھائی بھی تھے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. اور ایسے بھائی تھے موسیٰ، اللہ نے قرآن میں کہا موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ ایسی ہمدردی کی تھی، کائنات کے اندر کوئی بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کی محبت کر سکتا نہیں ہے. کیا محبت کی تھی؟ اللہ سے کہا تھا اللہ تو نے مجھے نبی اور رسول تو بنایا ہے، تو میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے. تو اللہ نے ان کو نبی بنا دیا. اس سے بڑی خیر خواہی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اس سے بڑی خیر خواہی نہیں کر سکتا. لیکن قرآن مجید کے اندر لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام طور پہ تختیاں لینے گئے تو رات کی، تو واپس آئے تو ہارون علیہ السلام کی لگائی تھی ڈیوٹی، آپ نے قوم کو سمجھانا ہے قوم جو ہے شرک کے اندر واپس نہ چلی جائے، شرک نہ کرے. تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم نے کیا کیا تھا؟ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اور شرک شروع کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بھی ذرا جلالی تھی، واپس آئے دیکھا کہ اس سے تو قوم سیدھی نہیں ہوئی، اس سے تو کام نہیں صحیح ہوا، قوم نے تو شرک شروع کر دیا. آگے ڈانٹا اور جھڑکا، کس کو؟ ہارون علیہ السلام کو اچھے طریقے سے ڈانٹا اور جھڑکا.
سرزنش کی، ہارون تم نے میرے جانے کے بعد قوم کو شرک سے کیوں نہیں روکا، ان کو منع کیوں نہیں کیا، تیرے کہنے کے اوپر قوم شرک سے باز کیوں نہیں آئی ہے؟ آپ بتائیں کوئی بھی ایماندار شخص قرآن مجید کے اندر اس چھوٹے سے واقعہ کو دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے موسیٰ اور ہارون تو آپس میں بہت بڑے دشمن تھے جی، یہ تو آپس میں بڑی نفرت کرتے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ ان کی ساری زندگی محبتوں میں گزری ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آ گیا ہے، کیا اس کی وجہ سے فیصلہ کر دے پوری زندگی آپس میں لڑتے ہی رہے یا نہیں؟ یہ ظلم ہے۔ اور صحابہ کے متعلق بھی اس طرح کی بات کرنا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے نعوذ باللہ، اور صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، یہ بدبخت لوگوں کی وہ چیز ہے کہ صحابہ کی نفرت کا بیج امت مسلمہ کے نوجوانوں کے دلوں کے اندر بونا چاہ رہے۔ اور یاد رکھیں صحابہ، ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ سے محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت جو ہیں ان کی محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک کے سارے صحابہ نبی پاک کی آل اولاد سے محبت کرتے تھے، اور نبی پاک کے اہل بیت نبی پاک کے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک ایک دلیل دے کے بات کو آگے لے کے جاتے۔ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھائی، باہر نکلے تو دیکھا بچے کھیل رہے تھے، بچے تو بچوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے، حضرت ابوبکر صدیق نے جلدی سے باہر نکل کے پکڑا، ایسے ہاتھ کیے، حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے، اٹھا لیا بچے کو، پیار کیا اور فرمایا ادھر سے علی بھی مسجد سے نکلے، وہ بھی دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ ساتھ میں حضرت حسن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا شبیہم بنبی ولا شبیہم بعلی، تو اپنے باپ علی سے زیادہ نہیں ملتا، اللہ کی قسم ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، تیری شکل و صورت تیرے نانا رسول اللہ سے زیادہ ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علی پاس مسکرا رہے تھے کہ دیکھو ابو بکر اتنے بڑے انسان ہونے کے بعد میرے بیٹے اہل بیت کے چشم و چراغ حسن سے کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور میں نے بخاری شریف کے اندر پڑھا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک موقع پہ لمبی حدیث ہے اس میں کہا تھا واللہ لقرابت رسول اللہ احب الی من قرابتی، مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہے وہ کس کے رشتہ داروں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے ہے، اور مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت رسول اللہ کے رشتہ داروں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اہل بیت کا نام لے کے جو صحابہ کی شان کو کم کرنا چاہتے ہیں نا، ان بدبختوں کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیں انہوں نے دوسری شادی کی نہیں کی، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی تو انہوں نے دوسری شادی کی، تو ان سے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام محمد رکھا، بیٹے کا نام محمد، جس کو کہتے ہیں محمد بن حنفیہ۔ حنفیہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کی ماں کا نام حنفیہ تھا، تو ماں کی طرف نسبت کیوں ہوئی ہے؟ عموماً کسی بچے کا نام ماں کے ساتھ تو نہیں لیا جاتا، ماں کا تو نہیں لیا جاتا، ان کا نام اس لیے بخاری کے اندر لکھا ہے محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے جو بیٹے تھے ان کے نام کے ساتھ ماں کا نام اس لیے لگتا ہے تاکہ پتہ چل جائے، واضح ہو جائے کہ یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں تھے بلکہ حضرت علی کی جو دوسری بیوی تھی حنفیہ جن کا نام تھا ان کی اولاد میں سے یہ بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بخاری کے اندر کیا لکھا ہے؟ گھر کے اندر بیٹھے تھے تو محمد بن حنفیہ اپنے بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے انہوں سے، اے میرے ابا جی، اور بخاری میں بیان کرتے ہیں سالتو عن ابی، میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا مسلمانوں میں سب سے بڑا انسان کون ہے؟ نبی کے بعد نبی کی امت میں سب سے عظیم مقام کس کا ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ بیٹا سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا عمر کا ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے سوچا اب اگر پوچھوں گا تو کہہ دیں گے کہ عثمان کا ہے، ترتیب جو یہی تھی مسلمانوں کو پتا تھا، تو میں نے ڈائریکٹ سوال چینج کر دیا، میں نے پوچھا ابا جی اس کے بعد آپ کا ہے نا؟
ابو بکر عمر کے بعد کس کا مقام ہے آپ کا؟ تو فرمایا نہیں بیٹا، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ بڑی شخصیات تو ابو بکر عمر عثمان کی شخصیات تھی، یہ حضرت علی کی کثرت نفسی تھی، ورنہ مسلمانوں میں خلفاء کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا نمبر آتا ہے، اور باقی الگ الگ سے فضیلتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی۔ تو کیا پتہ چلا؟ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور اہل بیت کس سے محبت کرتے تھے؟ صحابہ کرام سے۔ تھوڑی سی لڑائی کو ہوا دے کے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ نہیں پوری زندگی لڑتے رہے سن، نہیں لڑتے رہے، یہ کسی بدبخت نے ایویں ہی افواہیں اڑائی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ خوبی کہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے تھے۔ پانچویں خوبی تراہم رکعن سجدہ، تم دیکھو گے ہر وقت رکوع کرتے ہوں گے، سجدے کرتے ہوں گے، ان کی زندگی رکوع اور سجدوں میں گزرے گی، اتنے رکوع، اتنے سجدے، اتنے نفل پڑھیں گے۔ یہ نبی کے صحابہ کی خوبی بیان کی ہے کہ آج ان کے اوپر زبان کھولنے والے اور عام مسلمان بھی، وہ تو 5 وقت کی نماز کے پابند نہیں نا ساری زندگی رہ کے ہو پاتے، تو وہ تو ایسے تھے 5 وقت کی نمازیں تو پابندی سے پڑھتے، ساتھ میں تہجد ساری رات پڑھتے رہتے تھے، ساری رات قیام کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے ایک قسم بخاری کے اندر لکھا ہے، ایک صحابی ان کی بیوی نبی پاک کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو شوہر ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے اور رات ساری کیا کرتا ہے؟ تہجد پڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا تیرا شوہر ہے جی۔ تو ساتھ سے ابھی تک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کر رہی ہے دن کو روزہ اور ساری رات قیام، ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتا۔ فرمایا اچھا ساری رات قیام، ساری رات رکوع سجدے۔ فرمایا اس صحابی سے کہا، فرمایا یار ان لجسدک علیک حق، ان لولدک علیک حق، ان لزوجک علیک حق، فاتی کل ذی حق حقا، اتنا رات کو نفل پڑھنا یہ مناسب نہیں، نفلوں کو کم کر، اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیا کر۔ فرمایا رکوع اور سجدے پڑھے کریں گے، اور تم کہہ سکتے ہو دنیا میں کوئی بندہ لمبی نمازیں پڑھے، زیادہ رکوع کرے، زیادہ سجدے کرے، زیادہ نفل پڑھے، زیادہ تہجد پڑھے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، اوے یار یہ لوگوں نے وہاں ناستے سجدے رکوع کر دے پہ لمبے، لیکن اللہ نے ان کے متعلق قرآن میں کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے لمبے رکوع لمبے سجدے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ صحابہ کے لمبے رکوع اور سجدے رب کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم دیکھو گے اتنے نفل، اتنے سجدے انہوں نے کیے ہیں، اتنی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں کہ ان کے چہروں پہ نشان دیکھو گے۔ اب کئی لوگوں نے اس کا مطلب پتہ کیا سمجھا ہے کہ جدے متھے تے محراب چنگا ہے، ٹیٹ کر کے پیا ہے، وہ بندہ جی ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سے محراب کسی کو پڑھ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں پڑھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے قیامت کے دن اس کو کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ صحابہ کے متعلق یہ جو بات ہے کہ ان کے چہروں پہ تم نشان دیکھو گے رکوع کے، سجدوں کے، نمازوں کے اور عبادت کے، وہ ہے کہ ان کے چہروں پہ خاص قسم کا اطمینان اور سکون اور کشش دیکھو گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے کے چہروں پہ نظر آیا کرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ نبی کے صحابہ ایسے ہیں کہ یہ ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ نے تورات اور زبور ان سے کتنے 100 سال پہلے نازل کی تھی، اللہ نے ان کے اندر ان صحابہ کی نمازوں کے، ان کے جہادوں کے تذکرے فرما دیے تھے۔ بس بات ختم ہونے والی ہے۔ بائبل میں نے پڑھا تھا کچھ سال پہلے، بائبل کے اندر جو عیسائیوں کی انجیل ہے اس کو بائبل کہتے ہیں، اور اس کے اندر بڑی انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر دی ہیں، بڑی چیزوں کو تبدیل کر دی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر کہ آخری جو نبی رسول آئے گا اس کے ساتھ 10,000 قدسیوں کا، پاک ہستیوں کا لشکر ہوگا، اور وہ مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے اور اللہ ان کے ہاتھوں پہ فتح دے دے گا۔ اور یہ کس کی پیشین گوئی تھی؟ فتح مکہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام آئے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 تھی، اور یہ تو انجیل کے اندر پہلے لکھا ہوا ہے۔ آج بھی تبدیلیاں کرنے کے بعد یہ بدل نہیں تھے سکے۔ کچھ سال پہلے
عیسائیوں نے کہا ہم تو سارا کچھ مسلمانوں کا دین سچا ثابت کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ لکھ کے تو ایسا کریں ان کو تھوڑا سا تبدیل کرو۔ تبدیل کیا کیا؟ 1,00,000 فوج کے ساتھ وہ لشکر آئے گا۔ تو مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہے 10,000، ہماری کتاب میں لکھا ہے 1,00,000، تو وہ اس لیے انہوں نے چینج کر دیا۔ لیکن کافروں کے چینج کرنے سے فرق پڑ سکتا نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا ان کی مثال تورات کے اندر ہے، انجیل کے اندر ہے، پہلی آسمانی کتابوں کے اندر ہے۔ اس طرح کے پاکیزہ لوگ ہیں وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ آخری باتیں فرمایا 8 کی خوبی یہ ہے کذر ان آخر رشاتہ فآذرا، کہ یہ رسول اللہ کی کھیتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو فصل کاشت کرتا ہے، کسان ہے، جٹ ہے، تو اس کو پتا ہے کہ بندے جدوں کوئی فصل لائی ہوندی ہے تے فصل پکدی ہے تے کنی خوبصورت لگدی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے بندے کو کہ میں نے بیج بوئے تھے، میں نے پریری لگائی تھی، میں نے کدو کی روایا تھا، میں نے مونجی لگائی تھی، آج یہ نکلی ہے، اتنا اس میں سے اناج نکلے گا، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ننھے منھے پودے لگائے تھے، صحابہ کرام نے اسلام شروع میں قبول کیا تھا، پھر ان کی تربیت کی، دیکھ بھال کی تھی، اسلام ان کو سکھایا، ایمان ان کو سکھایا، پھر وہ موٹی جڑوں کی شکل اختیار کر گئے، پھر اتنے مضبوط ہو گئے، کافروں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا 9ویں خوبی یہ ہے لیغیظ بہم الکفار، ان صحابہ کو دیکھ کے کافروں کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اور اس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ صحابہ کی شان سن کے، مقام سن کے پریشان ہوتا ہے، دل میں الجھن محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، ایسا بندہ اس آیت کی روشنی میں کافر ہو جاتا ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ صحابہ کی تنقید کرتا ہے، صحابہ کی شان کو نہیں مانتا اور صحابہ کے ایمان کو بھی نہیں مانتا، ان کے متعلق شک کا شکار ہے، انہوں نے فرمایا اس بندے کے چہرے کو غور سے دیکھو، دیکھتے جاؤ، تمہیں اس بندے کے چہرے سے خنزیر کی شکل نظر آئے گی۔ تو میں کہتا ہوں شاید ہمیں نظر نہ آئے، لیکن وہ نیک لوگ تھے، ان کی پتہ نہیں کس قدر والہانہ عقیدت تھی، محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، ان کو شاید نظر آتا ہو۔ اور امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہوتے تھے جس بندے کے دل میں ایک صحابی رسول کا بھی بغض موجود ہوا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آخری اور 10ویں خوبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت و اجر عظیمہ، ان کی بخشش بھی کر دی ہے، ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ بھی کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی 10 خوبیاں قرآن کی ایک آیت کے اندر موجود ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا چرچا کر لیں اور صحابہ کا چرچا کر لیں اور اس میں دوغلی پالیسی کا شکار ہو جائیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کا تذکرہ کریں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں سے شامل مانتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے نبی پاک کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، اور قرآن مجید سورۃ احزاب کی ایک آیت کے اندر نبی کی ساری بیویوں کی 10 خوبیاں بیان ہوئی ہیں، جس طرح یہاں پہ صحابہ کی 10 خوبیاں بیان ہوئیں۔ اہل بیت کا اپنا مقام ہے، صحابہ کا اپنا مقام ہے، ہر ایک صحابی کا اپنا مقام ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے پاکیزہ، سب سے بہترین، سب سے لاجواب انسان تھے۔ جو ان کے متعلق جیسا نظریہ رکھتا ہے اللہ کے نظر میں وہ ویسے لوگوں کے اندر شامل ہے۔ قرآن مجید شروع سے پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ ایمان اس طرح کا لے کے اور اس طرح کا صحابہ لے کے آئے، اور فرمایا جو میرے صحابہ کو جو کہتا ہے وہ خود وہی ہے۔ ساڑھے تھے مشہور ہے نا، بچوں کو باہر کوئی برا بلا کہے تو بچے کیا کہتے ہیں؟ میری ماما کہتی ہے، میرے پاپا کہتے ہیں، جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، منافقوں نے کہا، کافروں نے کہا آنؤمنو کما آمن السفہاء، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ صحابہ کو بیوقوف کیوں کہتے تھے؟ تو بیوقوف ہی ہو سکتا ہے پیغمبر کے کہنے پہ اپنے بیٹوں کو قتل کر دے، بیوقوف ہو سکتا ہے پیغمبر کے کہنے پہ بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دے، بیوقوف ہو سکتا ہے گھر کا سارا سامان اٹھا کے پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دے، بیوقوف ہو سکتا ہے کھانا پینا تجارت کو چھوڑ دے، پیغمبر کے قدموں
قدموں میں حدیثیں لینے کے لیے جمع ہو جائے۔ بے وقوفی ہو سکتا ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے منہ موڑ کے پیغمبر کی مسجد میں آ کے پیغمبر کے قدموں میں آ کے اپنی جان کو، اپنے گھر بار کو، اپنی عزت آبرو کو، اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو نچھاور کر دے۔ بے وقوفی ہو سکتا ہے نا، یہ کافر کہتے تھے، منافق کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، تم خود ہی بے وقوف ہو لیکن تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ جو صحابہ کو ایمان والا سمجھتا ہے وہ خود ایمان والا ہے، جو صحابہ کو نعوذ باللہ کچھ اور سمجھتا ہے وہ خود اسی طرح کا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ ابھی نا یہ ہمارے پاکستان میں ایک جماعت ہے، جماعت الدعوہ یا لشکر طیبہ کے نام سے، تو ابھی جماعت کی حکومتی سطح پہ تو ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے رہا ہے۔ پاکستان کے کچھ علاقوں میں دوبارہ سیلاب آیا ہے تو وہاں پہ وہ خدمت کر رہے ہیں، تو بڑا سارا سامان الحمدللہ وہ پہنچا بھی چکے ہیں اور کچھ سامان مزید ان کو درکار ہے۔ امیر محترم نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہمارے دوستوں کی، بھائیوں کی، تو کسی کے اوپر کوئی بندش اور پابندی نہیں ہے۔ بڑی مہنگائی ہے، میں سمجھتا ہوں بلوں کی وجہ سے عوام پریشان ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا، ساتھ ہے سارا کچھ، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی آفت تو نہیں نہ آئی ہوئی کہ سیلاب آ گیا ہے، نعوذ باللہ زلزلہ آ گیا ہے، یا اس طرح کے کسی آفت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ ان کے علاوہ ان آفتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے کوئی بھائی گھر سے جا کے کوئی سامان دینا چاہتا ہے یا کوئی پیسوں کی شکل میں خیموں، کیونکہ ادھر سے ٹیم جاتی ہے تو وہ ان کو خیمے لگا کے دیتے ہیں، ان کو گھر تعمیر کر کے دیتے ہیں، ان کو اور ضروریات زندگی مہیا کرتے ہیں، ان کا روزگار بند ہو گیا، روزگار فراہم کرتے ہیں۔ تو اس میں جو دوست تعاون کرنا چاہتے ہیں ضرور تعاون کر کے جائیں، گھر سے تعاون لے کے آنا چاہتے ہیں ضرور لے کے آئیں، انشاءاللہ ان کی تسلی کروائی جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ جن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے ان لوگوں تک آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ضرور بے ضرور پہنچائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين۔